اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28، 29، 30، 31 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور ان آیات کو بقرعید سے پہلے بھی پڑھی گئی تھی، لیکن ان آیات میں سے صرف 28 نمبر آیت کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اور 29، 30، 31 نمبر آیت کا خلاصہ بیان نہیں کیا گیا تھا۔ اور میں نے اس وقت یہ ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ ان آیات کا خلاصہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو 28 نمبر جو آیت پڑھی گئی ہے، اس کے اندر میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا عقبہ ابن معیط کا، کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شرط رکھ دی کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور میری نبوت اور رسالت کو مانو تو میں تمہاری دعوت کھاؤں گا۔ چنانچہ عقبہ ابن معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط قبول کر لی، اور اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ اس کا دوست ابی بن خلف، اس نے جب سنا کہ میرا دوست مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے آ کر کے عقبہ ابن معیط کو لعن طعن کی کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اس میں ہمارا اختلاف ہے، تم سے میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گستاخی نہ کرو۔ اس گستاخی کا ذکر میں نے کیا تھا، دوبارہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ عقبہ ابن معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، اور پھر اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کیا، اور ذلیل و رسوا اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں دونوں کو قتل کرایا، اور آخرت کے دن جب عقبہ ابن معیط اللہ کے یہاں آئے گا تو افسوس اور ہاتھ ملتا ہوا آئے گا، کاش میں نے ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ تو خلاصہ میں نے بیان کیا تھا۔ اب 29 نمبر آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں، یہ آیت نمبر 30 کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنی ضروری ہے۔ آپ نے یہ شکایت دنیا میں کی یا آخرت میں کریں گے، اور یہ شکایت کن کے بارے میں ہوگی؟ مسلمانوں کے بارے میں ہوگی یا کافروں کے بارے میں شکایت ہوگی؟ تو مفسرین نے دونوں احتمالات لکھے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں اللہ سے شکایت کی کافروں کے بارے میں۔ کیا شکایت کی؟ کہ میری قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، قرآن پاک کو مانا نہیں ہے، قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو ایک تو یہ قول ہے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی شکایت کی اللہ کے دربار میں کہ میری قوم نے چھوڑ دیا، اور دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اپنی امت کے بارے میں۔ امت سے مراد یہاں پر دونوں احتمال ہے، ایک تو کافروں کے بارے میں ہے احتمال، دوسرا احتمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ شکایت کریں گے۔ کس کے بارے میں؟ ان مسلمانوں کے بارے میں جس نے قرآن کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں سیکھا، اور اگر سیکھا بھی تو قرآن کو جس طرح سیکھنا چاہیے تھا، اس کے تلفظ کو صحیح ادا کرنا چاہیے تھا، جس طرح قرآن کو پڑھنا چاہیے تھا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، اس کا معنی معلوم کرنا تھا، معنی معلوم کر کے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جس نے بھی قرآن پاک کو نہیں سیکھا اور اس کے معنی کو نہیں سمجھا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو وہ مسلمان بھی اس کے اندر شامل ہے کہ قرآن پاک کا چھوڑنا کیا ہے، قرآن پاک کو نہ سیکھنا، قرآن پاک کو نہ سمجھنا، قرآن پاک کے اوپر عمل نہ کرنا۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے۔ اندازہ لگائیے کتنی سخت وعید ہے کہ قرآن پاک چھوڑنے والوں کے بارے میں، قرآن پاک نہ سیکھنے والوں کے بارے میں اور قرآن پاک کے اوپر نہ کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شکایت کریں گے تو کتنی سخت شکایت ہوگی، اور شکایت جب اللہ کے دربار میں کریں گے، کتنے افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں میں سے 90% قرآن پڑھنا نہیں جانتا، قرآن پاک سے لا علم ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کو الف سے لے کر کے یا تک بھی یاد نہیں ہے، اور اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا جانتا ہے تو صحیح حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھتا نہیں، اور قرآن پاک کو اگر نہیں آتا ہے اور صحیح ادائیگی نہیں آتی ہے تو قرآن پاک کو سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے کہ چلو ہم نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا، ہم اگر قرآن جیسے کہ دیکھیے پہلے بوڑھے پرانے لوگوں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، تلفظ صحیح نہیں ادا ہوتا، تلفظ کی ادائیگی میں اس کو مشکل آتی ہے، تو کم سے کم سیکھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہم شرماتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے، لیکن قرآن پاک کے سیکھنے کے بارے میں ہمیں شرم آتی ہے کہ چلو بھائی 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکالیں گے، قرآن پاک کو سیکھیں گے، اور اگر قرآن پاک ہم نے پڑھا ہے تو پوچھیں گے، سنائیں گے، دیکھیں گے قرآن پاک صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں نے ابھی کتاب میں پڑھا، مولانا عمر صاحب پالنپوری تبلیغی جماعت کے بہت مشہور داعی تھے، ساری دنیا میں انہوں نے تقریر کی، 60 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، 60 سال کی عمر میں۔ اور مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ابھی ہوا ہے، میرے استاد تھے، انہوں نے بھی قرآن پاک بعد میں یاد کیا ہے، انہوں نے بھی قرآن پاک کو بعد میں یاد کیا ہے۔ ان لوگوں کو قرآن پاک سیکھنے کا جو جذبہ تھا، قرآن پاک اس عمر میں بھی ان لوگوں نے حفظ کیا، اور ہم لوگوں کو صحیح ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، اور جس کو پڑھنا آتا بھی ہے تو تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں آتی، حروف کے مخارج کو ادا کرنا بھی ہمیں صحیح طریقے سے نہیں آتا، ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں معلوم ہے، اچھے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہم قرآن پاک صحیح پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز صحیح ہے غلط ہے، کسی کو سنائیں گے، کسی کو ایک مقرر کر دیں گے، امام کے پاس بیٹھیں گے۔ یہ بات میں 25 سال سے اسی مجلس میں ذکر کر رہا ہوں، اور ہر رمضان کی 27 تاریخ کی تقریر میں تقریباً یہ بات میں کہتا ہوں کہ تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، لیکن آج تک کوئی آدمی نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ مجھے قرآن آپ ذرا سکھا دیجئے، ذرا میرا قرآن سن لیجئے، ذرا قرآن میں کیسا پڑھتا ہوں ذرا دیکھ لیجئے، آج تک کوئی نہیں آیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، ایک تو کافر کے بارے میں شکایت کریں گے، اور اپنے مسلمان امتی کے بارے میں بھی شکایت کریں گے کہ میری امت جو امت اجابت ہے، ہم لوگ کیا ہیں الحمدللہ امت اجابت ہے، اور کافر لوگ کیا امت دعوت ہے، تو مسلمانوں کے بارے میں بھی شکایت کریں گے کہ مسلمانوں نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا،
सीखा नहीं था, उसके माना को मालूम नहीं किया था और कुरान पाक को सही पढ़ना नहीं जाना था, तो मुसलमानों के लिए भी बहुत ही खतरे की घंटी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी शिकायत करेंगे उसके बारे में उसको अंजाम मालूम कर लेना चाहिए। उसके बाद जो 21 नंबर की आयत तिलावत की गई है, उस आयत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि कुफार मक्का सताते थे, परेशान करते थे और कुरान पाक को नज़रअंदाज करते थे और कुरान पाक के बारे में क्या कहते थे, वक़ाल लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वलगौ फ़ीह, कि काफिर लोग कहते थे कि ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान पाक को मत सुनो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ते थे तो ये कुफार और मुशरिकीन शोर करते थे, हंगामा मचाते थे और क्या कहते थे, तुम कुरान पाक को मत सुनो। तुमने अगर कुरान पाक को सुन लिया तो सुनने की वजह से तुम अपने आबा व अजदाद के दीन को तर्क कर दोगे, इसलिए कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो तुम शोर करो, हंगामा करो, ताकि कुरान की आवाज़ दब जाए, मगलूब हो जाए। तो काफिरों का ये शेवा था, ये तरीका था। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने दुनिया में जितने भी पैगंबरों को भेजा है, तमाम पैगंबरों के दुश्मन पैदा हुए हैं और उन दुश्मनों ने नबी की दावत को, तबलीग को दबाने की कोशिश की है। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घबराइए मत, ये आपके साथ ही मामला नहीं हुआ है, ये मामला तो तमाम पैगंबरों के साथ होता रहा है और आपके साथ भी हो रहा है, तो इसमें आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो फरमाते अल्लाह ताला, और हमने इसी तरह मुजरिम लोगों को हर नबी का दुश्मन बनाया है और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने के लिए काफ़ी है। तुम्हारा परवरदिगार इनको हिदायत देना नहीं चाहता, अगर हिदायत दे तो तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने के लिए काफ़ी है और मदद करने के लिए भी काफ़ी है। और ये जो दुश्मन लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, कुरान पाक को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुरान पाक को नहीं मान रहे हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, आपका तो मर्तबा हम बुलंद कर रहे हैं, इनका ही नुकसान है। तो इन आयत का खुलासा मैंने इसलिए इन आयत की तिलावत और खुलासा इसलिए बयान किया कि बकरीद से पहले इन आयत का खुलासा बयान नहीं किया गया था, इसलिए उन आयत की तिलावत की गई और उसका खुलासा बयान किया गया। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।